اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے۔ حجرات کا معنی ہے حجرے اور کمرے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، آپ کی تعظیم، اس کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے، اور مسلمانوں کے معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، اور آخر میں ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے، اور فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے، اور اپنے جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ ایک بہت مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے 2 رکوع ہیں، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ وسیع مضامین ذکر کیے گئے ہیں، بہت زیادہ وسیع ہماری اس کے اندر اسباق ہیں، تو آپ لوگ اسے غور سے سنیے گا، اور اگر ممکن ہو کسی کے پاس کاپی پینسل ہو تو اسے نوٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ تمام فوائد ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا یہ تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے، آپ کے احترام کے خلاف ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی خدمت اقدس کا لحاظ رکھنا یہ تم پر لازم ہے۔ اپنے تمام اقوال میں، تمام افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بلند ذات ہے جو سب سنتی ہے اور سب جاننے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی تھی۔ تو اس لیے ہر کام میں صرف یہ قربانی کا نہیں بلکہ اس کے شان نزول کے حوالے سے اور بھی اقوال ہیں، تو شان نزول اس کا کچھ بھی ہو، لیکن یہ حکم سب کو عام ہے، ہر زمانے کے لیے ہے کہ کسی بات میں، کسی کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہونا منع ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کوئی راستے میں جا رہا ہو تو اس کے آگے آگے چلنا منع تھا، لیکن خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر جو آگے چلے صحابہ تو وہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ محاورہ مشہور ہے الامر فوق الادب، کہ امر جو ہے وہ ادب سے آگے، کیونکہ اگر آپ حکم مان رہے ہیں، امر مان رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ادب ہی ہے۔ تو اسی طرح اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھانا نوش کر رہے ہوتے تھے تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، پھر صحابہ نوش فرمائیں، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی رائے کو مقدم کیا جائے، اپنی رائے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر مقدم کرنا یہ بالکل حرام۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس کے بعد ہمیں آگے اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں دل و جان سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر جو رویہ ہمارا ہوتا ہے، اکثر یا کم بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کوئی حدیث ہمارے سامنے پیش کی جائے اور وہ ہماری رائے کے مطابق نہ ہو، یا جو اس وقت ہمارے دل کہہ رہا اس کے مطابق نہ ہو، تو بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تم نے اپنے سے حدیث بنائی ہے، یہ تم کہاں سے حدیث لے آئے ہو، ہم نے تو ایسی بات نہیں سنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہم نے ایسی بات نہیں سنی، ہم تو شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں، تو یہ کفار اور منافقین کا کام تھا، اہل ایمان کا کام نہیں تھا۔ اہل ایمان کا کام تو یہ تھا کہ جہاں رسول اللہ کی حدیث آ گئی وہاں پر ہی وہ رک جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف وہ رجوع کر لیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا تو آپ فوراً جو ہے اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے، اور آپ اپنے معاملے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔
تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت و شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی بارگاہ کے جو آداب ہیں نا وہ ارشاد فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں سے آگے نہیں بڑھنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زمانہ میں ہے نہ کسی مکان میں، اور آگے ہونا یہ زمانہ میں ہوتا ہے یا جگہ میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی کرنا دراصل اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی بے ادبی ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ علماء کرام چونکہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے، اور دلیل کے طور پر وہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آگے چلتے ہوئے دیکھا، تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ علماء کرام بھی ادب اس طرح سے کرنا چاہیے، تو یہاں یہ وہ علماء کرام مراد ہیں جو اہل حق ہیں، باعمل ہیں، کیونکہ یہی در حقیقت انبیاء کرام کے وارث ہیں، جبکہ جو بد مذہب علماء ہیں یا بے عمل عالم ہیں وہ اس ادب کے مستحق نہیں ہیں۔ اور بعض ادب والے لوگ بزرگوں کی طرف پیٹھ نہیں کرتے یا قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، تو ان کے عمل کا ماخذ جو ہے نا وہ یہی آیت مبارکہ ہے، ان کے چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ادب کے طور پر اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ پیٹھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت کا اگلا ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اس غیب بتانے والے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور تم ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی بھر کی اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بظاہر یہاں پر ایک سزا لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک سزا نہیں، یہ دو سزائیں ہیں، اور جو دوسری سزا ہے وہ پہلی سے بڑی ہے۔ وہ کیسے بڑی ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں تو وہ کوشش کرے گا دوبارہ نیک اعمال کرنے کی، اور وہ دوبارہ نیک اعمال کر لے گا اور اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اچھے کاموں سے بھر جائے گا۔ لیکن جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں اور وہ اسی خوش فہمی میں ہو کہ میں نے تو بڑے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، اور جب قیامت والے دن پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے تمام جو ہیں اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو چکے ہوں گے اور اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا، تو وہ کیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا؟ اسے تو شعور ہی نہیں ہوا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، ادب گاہ ہیست زیر آسماں عرش نازک تر، کہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ دھیان سے قدم رکھنا ہے، بہت دھیان سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہاں پر آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو ادب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام فرمائے نا اور ان کی بارگاہ میں تم کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا، اس طرح نہ پکارا کرو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب اور تعظیم اور توصیف اور تکریم کے کلمات اور عظمت کے القاب کے ساتھ کیا کرو۔ جیسے یوں کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ترک ادب نیکیوں کے برباد ہونے کا باعث بنے گا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک معاملے کے بارے میں بات کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کو ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے, اور حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں, دوسرے کو اس کا حاکم بنا دیا جائے. تو یہ گفتگو کرتے کرتے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول, کہ منافقین بارگاہ رسالت میں آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں. تو اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا تاکہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. اور جو تیسرا ایک قول ہے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. آپ اونچا سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. تو یہاں پر بلا شبہ وہ معذوری کی وجہ سے بلند آواز میں بات کیا کرتے تھے, لیکن معذوری ان کی اونچا سننا تھا, اونچا بولنا نہیں تھا, کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر ان کو یہ سکھایا گیا کہ آپ بلا شبہ اونچی آواز میں سنتے ہیں, لیکن آپ کلام آہستہ آواز میں کیا کیجئے. اور جب یہ آیت مبارکہ لا ترفعوا اصواتکم یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا عمل کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض اوقات کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس جو ہے نا وہ اپنے گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں تو اہل نار میں سے ہوں. جب یہ کچھ عرصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ سے ان کا حال پوچھا. انہوں نے کہا وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ حضرت ثابت بن قیس سے اس بات کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں زیادہ بلند آواز والا ہوں میں, اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا. تو حضرت سعد نے صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دو بندوں کی آواز سنی, اونچی آواز سے وہ بات کر رہے تھے. تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا, کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت کے آداب سے خوب واقف ہیں. اور جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو جب بھی کوئی بندہ باہر سے آتا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو صحابہ کرام اس کو آداب سکھا کر آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ تو اس آیت پر عمل کرتے ہی تھے, لیکن آپ کے بعد صحابہ کے بعد جو امت کے عظیم علماء نے بھی اس آیت مبارکہ پر بڑے احسن انداز میں عمل کیا. ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں امام مالک سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. دوران گفتگو اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کی امیر, اس مسجد میں آواز بلند نہیں کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو یہاں ادب سکھایا ہے اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ان کے اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو. اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو کہ آگے آیت مبارکہ آ رہی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اور اس کے بعد فرمایا کہ اور ایک جماعت کی مذمت کی ہے, وہ اس سے اگلی آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو فرمایا بے شک وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی عزت ایسی ہی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی. تو یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور عرض کی اے ابو عبداللہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ
رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل تھا۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی سے تو کیوں منہ موڑ رہا ہے، آپ کی طرف رخ کر اور آپ سے شفاعت کی دعا کر۔ اور امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی نا، تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث سن کے نا آگے لوگوں کو سنایا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ ایک دن حماد بن زید نے حدیث پاک بیان کی، تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ پڑا۔ اس پر حماد رحمہ اللہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، تو پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ذکر کی مجلس ہو رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بیان کی جا رہی ہوں، قرآن مجید کی آیات بیان کی جا رہی ہوں، تو وہاں ہرگز باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ ہم بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کر سکیں۔ کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا جو ادب و احترام ان آیات میں بیان ہو رہا ہے، یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ اب بھی حجاج کو یہی حکم ہے کہ جب روزہ پاک پر حاضری ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ فقہاء نے تو حکم دیا ہے جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے لیکن کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب خواتین کی باری آتی ہے نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی، تو مردوں کا تو نہیں مجھے معلوم، میں نے خواتین کو ہی آبزرو کیا ہے، تو وہ اس قدر شور مچاتی ہیں، اس قدر دوڑتے ہوئے جاتی ہیں ان کے الحفیظ الامان۔ سب سے پہلے جب خواتین کے لیے زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے وہ حصہ، تو خواتین نے دوڑتے ہوئے جانا ہے، اور دوڑتے ہوئے جائیں گے، بعض تو بولتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اپنی دنیاوی گفتگو کرتی جائیں گی، بعض اونچی آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتی ہوئی جائیں گی، جبکہ یہ بھی اونچی آواز سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ سلام آہستہ آواز میں کریں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب وہاں پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہاں پر آپس کی گفتگو وہاں پر بھی نہیں چھوڑتی ہیں، بلکہ جب میں گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے تو اس وقت جو حکومت تھا، دور حکومت تھا، وہ مینشن نہیں کروں گی اور جس کا بھی تھا، لیکن جو عوام ہے وہ ہمیشہ ہی ہر دور میں جس کا بھی دور حکومت ہوتا ہے اس سے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حکمرانوں کو ہر وقت اپنی فکر پڑی رہتی ہے۔ تو وہاں پر جو خواتین تھی وہ صدر پاکستان کو ریاض الجنہ میں گالیاں دے رہی تھیں، اور وہاں پر ایک پاکستانی خاتون کا ہی پرس چوری ہو گیا اور وہ وہاں پر ہی گالیاں دینا شروع ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پرس چوری ہو گیا لیکن میرے اعمال نہ برباد ہو جائیں، اس چیز کی اس نے ذرا پرواہ نہیں کی اور خوب اس نے جی بھر کے جو ہے نا اس کو برا بھلا کہا۔ تو یہ حال ہے خواتین کا، اس لیے ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہاں پر کوئی اس طرح سے کر بھی رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو درست رکھیں، ان کی طرف دیکھ کے اپنے اعمال خراب نہیں کریں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی جب یہ اوپر والی آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بڑی احتیاط اختیار کر لی، تو پھر ان صحابہ کرام کی عمل کو سراہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات طیبات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی ہے کہ
جو دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، تو یہ بنی تمیم کے چند لوگ تھے۔ انہوں نے حجروں کے باہر سے نبی پاک علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، اور آپ باہر تشریف لے کر آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ آپ کو اس طرح باہر سے پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔ تو ویسے اس طرح سے کسی کو بھی بلانا یہ بہت زیادہ ایک معیوب سی بات لگتی ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ باہر سے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے اس کا نام لینا شروع کر دیں، فلاں باہر آؤ باہر آؤ، بلکہ بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ مرد یا خواتین کوئی بھی ہوں، وہ گھر کی خواتین کے بھی جو باہر گلی میں کھڑے ہو کے نام لینا شروع کر دیں، فلانی دروازہ کھولیے۔ اس طرح سے یہ بہت ہی برا انداز ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں اشارتاً ولو انہم سوارو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور بعمل علماء کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ان کے آستانوں کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آستانے سے باہر تشریف لائیں۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ایک دفعہ آپ حاضری کے لیے گئے، تو رات کے وقت آپ پہنچے، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ کہیں میرے شیخ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، تو آپ ساری رات آپ باہر دروازے پر کھڑے رہے۔ تو اب شدید سردی کا وہ دن تھا، تو صبح کے جب نماز تہجد کا وقت ہوا تو آپ کے شیخ اٹھے، آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے بہت زیادہ اظہار مسرت فرمایا، اور آپ نے کہا کہ بیٹا مجھے پتہ تھا کہ آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن شیخ اپنے مرید کا اس طرح امتحان بھی لیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبید رحمہ اللہ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا انتظار کرتا رہتا، اور جب وہ خود تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے، تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ خاموشی سے انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب کو حضرت عبداللہ بن عباس کے طرز عمل پسند نہیں آیا، تو آپ نے ان سے فرمایا آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاؤں اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس لیے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لانے کا انتظار کیا۔ اور علامہ علوسی نے بھی اپنی تفسیر روح المعانی میں اس بات کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد عمر بھر میں اسی کے مطابق اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے اساتذہ کا بھی ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اپنے جو شیخ ہوتے ہیں ان کا بھی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی نشست پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے شیخ کی نشست پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اگر شیخ بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ شیخ کے برابر بیٹھنا چاہیے نہ استاد کے برابر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اور جب اگر ان کے بارگاہ میں بیٹھنا ہو، ان کے سامنے یا ان کے پاس بیٹھنا ہو تو اجازت لے کے بیٹھے کہ کیا میں بیٹھ جاؤں، ان کے پاس سے اٹھنا ہو تو اجازت لے کر اٹھیں کہ کیا میں اٹھ جاؤں۔ تو یہ ادب ہوتا ہے اساتذہ کا بھی، علماء کا بھی، اور پیر طریقت کا بھی، سب کا، تمام بزرگان دین کا اس طرح سے ادب کرنا چاہیے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، جو ادب کرتا ہے تو وہ با نصیب ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ جب انسان اپنے بزرگوں کا ادب کرتا ہے تو بزرگ بھی پھر نظر کرم کرتے ہیں، وہ بھی توجہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ شخص اس قدر ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یقیناً اس پر ہمیں مہربانی کرنی چاہیے، تو پھر بزرگ بھی نظر فرماتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ جس پر نظر ڈال دے تو پھر اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے علمی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔
یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت ولید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، تو جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے، ان لوگوں کو خبر ہوئی، تو وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ آئے۔ تو آپ کو لگا شاید یہ پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے سے آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ یہ انہوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا ہے، ان کو اپنے گمان کے مطابق، ایسا نہیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا تھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور جا کے تمام معاملات کی تحقیق کی۔ وہ انہوں نے سنا کہ وہ لوگ تو اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے فوراً سب نے صدقات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو جب آپ واپس گئے تو سارا واقعہ عرض کیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر ایک قانون ذکر کیا گیا ہے، ایک اسلامی اصول ذکر کیا گیا ہے ان کے اگر کوئی فاسق خبر لے کر تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی فاسق نہیں تھے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو فاسق کہنے کے لیے بالکل نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک اسلامی قانون کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور جو آپ کو فاسق کہے تو وہ بہت بڑی خطا پر ہے، کیونکہ آپ نے وہم و گمان کیا تھا جس میں آپ خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر خطا کرنے والے کو فاسق کہا جا سکے تو پھر تو کوئی بھی نہ اس سے بچ سکے، پھر تو سارے فاسق ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہارا کہاں مان لے تو لازماً تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو دلکش بنا دیا ہے، اور اس نے تمہیں کفر، فسق اور نافرمانی سے متنفر کر دیا ہے۔ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم اور حکمت والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ جان لو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کریں گے، لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانیں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم پر رحم فرمایا اور اس بات سے تمہیں بچا لیا، اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، جس کی برکت سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے ہو۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے سب سے پہلے تو پتہ چلا کہ آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا سخت حرام ہے، اور جو لوگ نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ نعت لکھیں، کوئی استغاثہ پیش کریں تو سچی نعت لکھا کریں، وہاں بھی مبالغہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ایمان پیارا معلوم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ اور صحابہ کرام کفر و فسق اور گناہوں سے دلی طور پر بیزار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسے بس چکی ہوئی ہے جیسے کہ کسی پھول میں خوشبو بسی ہوتی ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، ایسی صحابہ کرام کے دلوں سے بھی ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، یا جو بھی بری بری باتیں ان کی مقدس شانوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو ان میں خود ایمان نہیں ہے، ہم تو سمپل سی ایک یہی بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں مسلمانوں کو ایک معاشرتی ادب سکھایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار ہو کر تشریف لے کے جا رہے تھے، اس دوران انصار کی مجلس کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اس جگہ دراز گوشت نے پیشاب کیا
تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن ان دونوں میں بات ذرا بڑھ گئی اور دونوں قومیں جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کروا دی۔ اس معاملے کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کے مرتکب گروہ کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کو ان کے عدل کی اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا۔ مسلمانوں میں صلح کروانا آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اگر صلح کروائیں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے اور صلح ہو جائے گی تو وہاں پر لازمی طور پر صلح کروائیں، اور جہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی بات تو نہیں ماننے والے، یہ کسی دوسرے طریقے سے ان کی مصالحت ہوگی یا کوئی اور بندہ ان کے درمیان مصالحت کروائے تو تبھی مصالحت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس سے دور رہیں۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جہاں پر لگے کہ ہاں واقعی آپ کی بات سنی جا سکتی ہے تو وہاں پر لازمی صلح کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اور جو اسلام کا بادشاہ ہوتا ہے وہ باغیوں سے اسے جنگ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ جو باغی ہیں وہ جنگ سے بغاوت سے باز آ جائیں۔ یہ جنگ جہاد نہیں ہوگی اور نہ ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے، بلکہ ان کا زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے گا، اور اگر وہاں پر ان کی عدالتیں بھی قائم تھیں، انہوں نے وہاں جو فیصلے کیے ہوئے تھے اگر تو وہ حق پر مبنی تھے تو ان کو باقی رہنے دیا جائے گا، اور اگر انصاف پر مبنی نہیں تھے تو پھر وہ بھی فیصلے دوبارہ سے کیے جائیں گے۔ اور صلح کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، اچھی بات پہنچانا اور اچھی بات کہنا یہ بہت بہتر بات ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے مگر وہ صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ تو یہاں سے جو یہ میں نے حدیث مبارکہ اور جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے گا، آپس میں صلح کر لو، حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد تو وہ عورت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کر لینے سے یہ حرام نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسے صلح کروانے والے بھی گناہ گار ہوں گے، اور اس صلح کے بعد وہ مرد اور عورت شوہر اور بیوی والا جو بھی تعلق قائم کریں گے اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اب یہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر جو صلح کروانے والے ہیں وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور دوسری بات پھر یہاں فرمائی کہ اس بندے سے لڑو جس نے ایک زیادتی کی ہے، یعنی مظلوم کی مدد کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ ایسا کیوں کرنا ہے اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی چاہے تمہارا نسبی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن دینی تعلق تو ہے نا، تو اس دینی تعلق کی بنا پر فرمایا تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ حدیث مبارکہ ہے نا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا،
اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. تو ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلنا چاہیے. اس کے بعد پھر معاشرتی زندگی کے خوبصورت اصول ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. فرمایا کہ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. کوئی بعید نہیں کہ وہ عند اللہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. کوئی بعید نہیں کہ وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. تم ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان کے بعد فاسق کہلانا بہت برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. یہ آیت مبارکہ بنی تمیم کے ان بندوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب وغیرہ غریب صحابہ کرام کی غربت کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غرباء کا مذاق نہ اڑائیں، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست پہنچ کا، اور جو آنکھ والے ہیں وہ نابیناؤں کا مذاق نہ اڑائیں. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم سکھائی گئی ہے. تو اگر کسی میں ہمیں آج کل بھی اگر فقر کے، غریبی کے آثار نظر آئیں تو اس کی بنا پر ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو سچی کر دے گا. یعنی وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کام فرما دیتا ہے. یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں انہی میں خاص لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ کیونکہ انہی میں ہی کتب ہوتے ہیں، انہی میں کون ابدال ہے کون اتاد ہے ہمیں نہیں پتہ. ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یہ دلی شہر کے کتب آج کل کون ہے؟ یہ جو نظام ہے آج کل ذرا سست سا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو سامنے جو خربوزے والا ہے نا وہ یہاں کا نا آج کل کتب ہے. تو وہ گیا اور اس نے بندے نے وہاں جا کے جو خربوزوں کی ریڑھی تھی نا اس کی، تو اس سے خربوزے کھانا شروع کیے اور ایک ایک پیس سے کھاتا اور کہتا یہ نہیں صحیح یہ نہیں صحیح. تو اور جو خربوزوں کی ریڑھی والے تھے اس کے جو مالک تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے جو کر دیا اللہ مالک ہے. اچھا کچھ عرصے بعد پھر وہ بندہ دوبارہ آیا. اب اس نے کہا دلی کا نظام آج کل بڑا اچھا ہے، آج کل کتب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ جو سامنے بابا جی پانی بھر رہے ہیں نا مشکوں سے وہ ہیں. اس نے جا کے بابا جی کی مشک پھاڑ دی. تو وہ بابا جی نے ایک اس کو رکھ کے لگائی اور اسے کہا تم نے سارے خربوزوں والے سمجھے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ظاہری خلافت جو ظاہری حکومت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے باطنی حکومت. ظاہری حکومت میں کرسی پر تو کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے لیکن باطنی حکومت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کی ہوتی ہے. یہ ایک الگ بہت وسیع موضوع ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم میں سے کون جو ہے جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں ممکن ہے ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی اوتاد میں سے ہو. یہ مختلف درجے ہیں ولایت کے. تو اس لیے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور آیت مبارکہ کا دوسرا جو حصہ اس میں خواتین کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہوا ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ نازل ہوا انہوں نے حضرت ام سلمہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تو یہ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا تھا تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی.
تو شان نزول جو بھی ہو، ہمارے لیے اس حکم کو سمجھنا ضروری ہے کہ عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپس میں ہنسی کا اور مذاق کرنا یہ جائز ہے. اور وہ آداب یہ ہیں کہ اس میں فحش گفتگو نہ ہو، ایذاء مسلم نہ ہو، بڑوں کی بے ادبی نہ ہو، چھوٹوں سے بد لحاظی نہ ہو، اور موقع محل کا خیال رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ماحول ایک جگہ سیڈ بنا ہوا ہے اور آپ اور وہاں پر خام خواہ ہنسی والی بات کرنا شروع کر دے تو لوگوں نے یہی کہنا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کو وہاں سے پکارا جائے گا، اسے کہا جائے گا آؤ یہاں آؤ. وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا، وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، تو اس طرح وہ جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے، اس کی خامیوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی نقل اتارنا، اس کا تانا مارنا، آر دلانا اور اس پر دوسروں کو ہنسانا اور تمسخر والے اور جو اہانت والے القابات اس کے لیے بولنا یہ بالکل بھی جائز نہیں. ہاں البتہ جو اچھی خوش طبعی ہے نا وہ کر سکتے ہیں، غیر سنجیدہ جس میں گفتگو نہ ہو اور ہمیشہ بھی اس کام میں بندہ مشغول نہ رہے کہ ہر وقت ہی فن ہر وقت ہی فن. اس سے بندے کی اپنی جو قدر و قیمت ہے نا وہی گھٹ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، جو کہ ہمیں حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے ملتا ہے. تو اس لیے موقع محل کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جوکس سنانے کا، لطیفہ سنانے کا یہ بہت زیادہ رواج ہے، تو ان میں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. شریعت مطہرہ کا اس میں مذاق نہ اڑایا جائے اور جنت دوزخ کا مذاق نہ اڑایا جائے، شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا مذاق نہ اڑایا جائے اور انبیاء کرام کا مذاق نہ اڑایا جائے، صحابہ کرام کا اور اولیاء اعظام کا، ان میں سے کسی کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے. اپنی زبان کو اور اپنے الفاظ کو بہت منظم رکھنا چاہیے اس حوالے سے. اور کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً جو لطیفے مشہور ہیں وہ پٹھانوں کے حوالے سے مشہور ہیں، کچھ دوسری کاسٹ ان کے حوالے سے، جیسے کچھ بٹوں کے حوالے سے، ارائیوں کے حوالے سے اور شیخوں کے حوالے سے مشہور ہیں. تو اگر کسی مجلس میں کوئی ایسے لطیفہ سنایا اور اس ذات کا بندہ وہاں پر بیٹھا ہو تو یہ چیز اس کے لیے ایذا کا باعث بنتی ہے اور پھر سارے لوگ اس کو شرمندہ بھی کرتے ہیں، اس پر ہنستے بھی ہیں، تو وہ بندہ پھر بہت زیادہ امبیرس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، عیب نہ لگایا کرو، آپس میں تانا نہ دیا کرو. یعنی فرمایا انفسکم کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. انفسکم کا مطلب اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر تم دوسرے کو عیب لگا رہے ہو تو گویا تم اپنے آپ کو عیب دار کر رہے ہو. اور اگر ظاہر ہے اگر آپ کسی بندے پر عیب لگائیں گے تو اگلا بندہ بھی پھر کوشش کرے گا اور آپ پر عیب لگانے کی کوشش کرے گا. آپ اس کو تانا دیں گے، وہ آپ کو تانا دے گا. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. پھر ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے یاد نہ کرو ایک دوسرے کو. یعنی جو القاب دوسرا ناپسند کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ اس کو پکارنا، اس کو آر دلانا بہت بری بات ہے. اسی طرح بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانوروں والے ناموں سے پکارتے ہیں. کسی کو کتا کہہ دیا، کبھی کسی کو گدھا کہہ دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کو کتا گدھا یا سور وغیرہ کہا جائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ القاب مراد ہے جس سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور وہ ناگوار ہیں. البتہ جو تعریف کے القاب ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا، حضرت عمر کا فاروق تھا، حضرت عثمان غنی کا ذو النورین تھا، مولا علی کا ابو تراب، اور آپ کے اور بھی کثیر القاب ہیں.
اور حضرت خالد بن ولید کا سیف اللہ تھا، اور امام حسین جو ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار کے نام سے مشہور ہیں، اور سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں. تو یہ تمام القاب جو ہیں بڑے اچھے القاب ہیں، تو دوسرا سننے والا بھی اس کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے دوسروں کے برے القاب نہیں رکھنے چاہیے. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی کمی ہے، ظاہر تو لوگوں کے اعتبار سے کمی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ نے سب کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے. تو اللہ کے اعتبار سے تو وہ عیب نہیں، لیکن لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، جبکہ سمجھنا ان کو بھی نہیں چاہیے. اللہ کی تخلیق میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے اس کو کسی کو لمبا ہو تو اسے کھمبا کہتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اسے گٹھا کہتے ہیں، یا اس طرح کے جو باتیں کی جاتی ہیں. تو اس طرح کے القابات دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں رویہ تو یہ کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تم لمبے کیوں نہیں ہوتے، جو لمبا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تم زیادہ لمبے ہو گئے. بھئی وہ لمبا ہو گیا یا وہ چھوٹا ہو گیا، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی جو بھی ہائٹ ہے وہ رہنے دیں آپ، ٹھیک ہے. اگر کوئی اسمارٹ ہے تو اس کو تیلا کہیں گے، اگر کوئی بہت ہیلدی ہے تو اس کو بھی موٹا یا پتہ نہیں کس کس قسم کے جو القابات ہیں اسے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے یقیناً بہت اذیت کا باعث بنتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اذیت کا باعث بنتے ہیں. ایون بات آپ تو بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ہم نے تو بات کہہ دی، ہمارے منہ سے نکل گئی، لیکن اگلے بندے نے اس بات کا کس قدر اثر لیا ہے، کس قدر وہ ہرٹ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. میں نے میری آبزرویشن ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ بعض لوگ اس قدر ہرٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں. ایون اگر آپ کسی کو موٹا کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنی چوائس سے تو موٹا نہیں، بعض لوگ بچپن سے ہی اس طرح سے ہوتے ہیں، یا دو لوگ اس قدر کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں، اس قدر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا میں ہیں ہی کیوں، ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے دنیا میں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی بندے کو پیدا فرمایا ہے، تو اس کے پیدا ہونے کا، اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کے بھی ہائٹ پر، کسی کے پتلے ہونے پر، کسی کے موٹے ہونے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اس لیے ہمیں دوسروں کی دل جوئی کرنی چاہیے. اور اگر اس میں واقعی ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے تو ہاں آپ اس کو کوئی بتا سکتے ہیں، کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے، تو اس طرح سے اسے بتائیں. لیکن مذاق اڑانا بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے وہ بندہ اگر کسی کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہے تو اس کی جس قدر مسلسل دل آزاری ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مجرم ہوں گے. اس لیے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بہت بعض گمان گناہ ہیں، اور مسلمانوں کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ بس اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہے. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اور یہاں جاسوسی سے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہمارے ہاں تو باقاعدہ جو بلکہ تمام ممالک میں جاسوسی کی باقاعدہ تنظیمیں قائم ہیں، تو وہ ملکی فلاح و بہبود کے لیے، ملکی اصلاح کے لیے اور خفیہ دشمن کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ کرنا جائز ہے. گمان کی کئی اقسام ہیں، اور 4 میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک ہے واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. دوسری قسم ہے مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا. تیسرا ہے ممنوع اور حرام، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بندہ مومن کے ساتھ برا گمان کرنا. چوتھا ہے جائز، جیسے فاسق مومن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہیں. ابن قیم کا ایک قول میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بندے نے شراب اس کے مونچھوں سے بھی تمہیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہو نا، اور تمہیں اس کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہو، تو تب بھی تم اس سے برا گمان نہ کرو. کیا ممکن ہے کہ اس کو زبردستی وہ پلا دی گئی ہو اور وہ بندہ خود شراب کا عادی نہ ہو؟ تو اس معاملے میں جبکہ واضح طور پر یہ نشانات موجود ہیں، آثار موجود ہیں کہ ہاں اس سے گناہ سرزد ہوا ہوگا، تو کہا کہ اس موقع پر بھی اس بندے سے اچھا گمان تم نے رکھنا ہے.
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو یہ گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں ہے مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا لازمی ہے۔ اس لیے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جو بندہ بدگمانی رکھتا ہے تو وہ بندہ پیسمسٹ ہوتا ہے، اس لیے آپٹیمسٹ ہونا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے۔ جو بدگمانی رکھتا ہے وہ نیگیٹیو جو ہے نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پازیٹیوٹی کو اپنانا چاہیے، اور تاکہ وہ بھی زندگی کی طرف واپس آ سکے، کیونکہ جو نیگیٹیوٹی میں رہتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتا، وہ ہر وقت اس کے دل میں طرح طرح کے خطرات ہی منڈلاتے رہتے ہیں، تو اس لیے بی پازیٹیو۔ اس کے بعد غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا؟ تو بلا شبہ کوئی بھی یہ بات کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہم نے غیبت کا نام بدل کے گوسپ رکھ لیا، چلو گوسپس کرتے ہیں، اور اس میں خوب دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو چٹ چیٹ کر رہے ہیں، گوسپس کر رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ انتہبت اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تو اس لیے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور جس کی غیبت کی ہے تو آپ کی نیکیاں پھر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے پھر دوبارہ نیکیاں کر لینی چاہیے اور اس بندے سے معافی مانگ لینی چاہیے جس کے غیبت کی ہے۔ اور اگر وہ بندہ مر گیا جس کی غیبت کی ہے یا کہیں غائب ہو گیا اور اس کو لیے معافی مانگنا مشکل ہے، تو فرمایا کہ نیک کام کی کثرت کرے تاکہ اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں جو اسے مل گئی ہیں تو وہ دوبارہ سے نیکیاں کر کے اپنا نامہ اعمال بھر لے۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں تعارف کے لیے بڑی قومیں اور قبیلے بنایا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بڑا خبردار ہے۔ یعنی جو قوموں میں اور قبائل میں تقسیم کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف تمہاری پہچان کروانا ہے، یہ نہیں کہ فلاں افضل ہے اور فلاں گھٹیا ہے، فلاں کمتر ہے، کوئی بھی برتر نہیں ہے اور کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سندھی اور پنجابی جو ہیں وہ آپس میں بڑا ان کا جھگڑا رہتا ہے کہ سندھی پنجابیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پنجابی سندھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح جو بلوچی ہیں وہ بھی پنجابیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور پنجابی ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بنیادیں ہیں صوبائی بنیادیں یا لسانی بنیادیں، یہ ان کی کسی قسم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، صرف پہچان کے لیے ہیں۔ جیسے ہم میں سے اگر کوئی پنجابی بولتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کی زبان پنجابی ہے، اگر ہم صوبہ پنجاب میں رہتے تو یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ یہ ملکی حدود یا علاقائی حدود کی تقسیم ہوتی ہے، یا اسی طرح ہم میں سے کوئی ارائی ہوتا ہے، کوئی ہم میں سے مغل ہوتا ہے، کوئی ہم میں سے بٹ ہوتا ہے، کوئی شیخ ہوتا ہے، اور ملک ہوتا ہے کوئی، اور جو بھی مختلف ذاتیں ہوتی ہیں، یہ ایک بہت کثیر جو ہے نا یہ رینج ہے اس کی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی سننے میں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ صرف تعارف کے لیے ہے، کسی کو کمتر دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو پنجابی ہیں وہ اردو اسپیکنگ کو کچھ نیچا سمجھتے ہیں یا اردو اسپیکنگ پنجابیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی حقیر نہیں ہے، سارے پاکستانی ہیں، سارے مسلمان ہیں، کوئی بھی حقیر نہیں ہے، یہ صرف ایک پہچان کی خاطر ہے اور کسی کا بھی اس حوالے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اعراب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمایا تم دل سے ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حقیقت میں ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ اے حبیب دیہاتیوں کو فرمائیں کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں پائی جانے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔
اس کے بعد میں اے حبیبی دیہاتی آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. آپ فرماتے تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے ہر غیب کو ذاتی علم سے جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ جو دیہاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہو ہم اسلام لائے. بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا. ان لوگوں نے مدینہ منورہ کے راستوں میں نجاست پھیلائی اور اس کی وجہ سے وہاں قلعہ کے دام بڑھ گئے، اور دوسری طرف صبح و شام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کا احسان جتاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کچھ دیجیے. تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئے. ان سے کہا گیا کہ تم سچے دل سے ابھی ایمان نہیں لائے. ہاں یوں کہو ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو وہ معتبر نہیں ہے اور اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اطاعت و فرما برداری اسلام کے لغوی معنی ہے اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ انما المؤمنون، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے دین اور ایمان میں شک نہیں کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور جہاد کیا، تو یہی سچے مومن ہیں. پھر آگے جو آیات ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان دیہاتیوں سے کہیں جو کہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلص مومن ہیں، تو فرمایا ان سے آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، تو آپ ان کی غلط فہمی دور کر دیں اور ان کو بتائیے کہ تم نے اسلام لا کر ایمان لا کر کوئی مجھ پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں دولت ایمان نصیب فرمائی ہے. تو آج بھی اگر کوئی ایمان لے کر آیا یا اس نے کوئی نیک کام کیا تو اس نیک کام کرنے میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اس نے کوئی اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں کیا. اگر کسی نے نماز ادا کی ہے تو اس نے اپنا فائدہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں کیا. کسی نے کوئی صدقات و خیرات کیے ہیں اس نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر کسی قسم کا کوئی بھی احسان نہیں کیا. اس لیے ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کے تمام غیب کو جانتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.